کیا آپ جانتے ہو کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے اور وہ کون سا دن ہے جس دن کے بارے میں یہودی مانتے ہیں کہ اگر وہ دن ان کے پاس ہوتا تو وہ اس دن کو عید والا جشن مناتے، جس دن کو روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس دن کو ہم سب نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا رب ہے۔ اسی دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دین اسلام مکمل کر دیا تھا۔ اسی دن کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ بھی دیا تھا، اور اسی دن کو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی جماعت کو جہنم سے رہائی کرنے والے ہیں۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ وہی دن ہے جس کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ سال بھر کی باقی دنوں میں سے اہم اور بہتر دن ہے یہ 9 ذوالحجہ کا عرفہ کا دن، یعنی یوم عرفہ۔ آئیے یوم عرفہ کی کیا اہمیت ہے ہم ڈیٹیلز میں جانتے ہیں۔ ایک دن ایک یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور قرآن کی ایک خاص آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایسی آیات ان لوگوں پر نازل ہوتی تو وہ اس دن کا بڑا جشن مناتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو اس آیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں آیات یوم عرفہ کے ہی دن نازل ہوئی تھی، وہاں جمعہ کا دن تھا، اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ بھی دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بھائیو، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے یعنی ایک اگلے سال کے اور ایک پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اسی دن کو ہم سب نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا رب ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہاں سورہ الاعراف کی 172 میں آیت میں لکھا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے عہد لیا تھا اور پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے ان کو جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں اللہ، بلا شہدنا، ہم گواہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہو۔ پھر ہم کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ حدیث میں وہ آخرت میں عرفہ کا ہی دن ہوگا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی جماعت کو جہنم سے رہائی کرتے ہیں۔ شرط اتنا ہی ہے کہ وہ جماعت میں سے شرک کرنے والے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب معراج کی رات کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے روپ میں ایک تحفہ دیا تھا کہ جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کا وعدہ۔ اسی وعدے کے مطابق آخرت میں وہ عرفہ کا ہی دن ہوگا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی جماعت کو جہنم سے رہائی کرتے ہیں۔ سارے حجاج اکرام یوم عرفہ کے دن اسی جبل عرفات پر پہنچ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اپنوں کے لیے، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے خوب دعا کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کو جبل الرحمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پلر ہے اصل میں اسی جگہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اس دنیا میں ملاقات کا جگہ بتایا جاتا ہے، اور دونوں کو معافی بھی اسی جگہ ملی تھی، تبھی جا کے اس کو جبل الرحمہ کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی پلر کے پاس سے اپنا آخری خطبہ کیا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام مکمل کیا تھا۔ یوم عرفہ کے دن ضرور روزہ رکھیے، دعا کرتے رہیے، خیرات کریے، توبہ استغفار کرتے رہیے، مغفرت کی دعا کریے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، حدیثوں کو پڑھتے رہیے، سارے دن عبادت میں رہنے کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکا اتنے نیکیاں کمانے کی کوشش میں لگ جائیے، اور عرفہ کے دن کی خاص دعا ہے اس کو پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بھائی اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
हमको इस योम अरफा की फजीलत को हासिल करने की तौफीक दे और नसीब दे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे किस्से मैं कहीं आपके पास लेके आ सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।